دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے مشہور اور ٹریجک سفر کی۔ یہ سفر ہے ٹائٹینک کا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف ایک شاندار اور لاجواب شپ کے ڈوبنے کی ہے، بلکہ انسانی جذبات، ایمبیشن اور نیچر کی طاقت کا تسلسل بھی ہے۔ ٹائٹینک صرف ایک شپ نہیں تھا، یہ ایک ایسی امید تھا جو اس وقت کی ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ لیکن کیسے یہ امید ایک اندھیری رات میں ٹھنڈے پانی میں ڈوب گئی، یہی وہ کہانی ہے جو ہر دل کو چھو لیتی ہے۔ فل فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ٹائٹینک 1912 میں وائٹ سٹار لائن نے بنایا تھا اور اس کا مقصد تھا دنیا کے سب سے بڑے اور لگژری شپ کو بنانا۔ جب ٹائٹینک مکمل ہوا تو یہ 882 فٹ لمبا اور 175 فٹ اونچا تھا۔ اس کا ڈیزائن اینٹی سنکنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، یعنی یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا تھا۔ یہ اتنا ایڈوانس تھا کہ اس وقت کئی لوگوں کا یقین تھا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ انسنکیبل کا ٹائٹل ٹائٹینک کے ساتھ چسپاں ہو گیا تھا۔ اس شپ کے اندر ہر چیز کا انتظام اعلیٰ درجے کا تھا۔ ٹائٹینک کے فرسٹ کلاس پیسنجرز کے لیے ماڈرن ایمینٹیز تھیں جو اس وقت کے کسی بھی شپ میں موجود نہیں تھیں۔ سوئمنگ پول، جمز، ترکش باتھس اور لائبریریز ٹائٹینک کے اندر موجود تھیں، جو اس وقت کی ٹیکنالوجی کا شاہکار تھے، یعنی یہ ایک چلتے پھرتے شہر کی مانند تھا۔ ٹائٹینک کا سفر ہر انسان کے لیے ایک سپنا تھا، لیکن افسوس یہ سپنا ایک برا خواب بن گیا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کے لیے شروع کرتا ہے۔ اس سفر میں لگ بھگ 2224 لوگ سوار تھے۔ یہ لوگ الگ الگ سوشل کلاسز کو بلونگ کرتے تھے۔ ٹائٹینک میں فرسٹ کلاس کیبنز ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس وقت دنیا کے امیر ترین اور مشہور شخصیات میں شامل تھے۔ فرسٹ کلاس میں کچھ مشہور نام بھی تھے، جیسے کہ جان جیکب ایسٹر فور، جو اس وقت کے سب سے امیر شخصیت میں سے ایک تھا۔ ان کے علاوہ اسڈور سٹراس اور بینجمن جیسے بلینئر بھی اس شپ میں سوار تھے۔ ان لوگوں کے لیے ٹائٹینک ایک لگژری پیلس تھا، جہاں ہر آرام کا انتظام تھا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کو نہ صرف لگژری روم ملتے، بلکہ ان کے لیے خاص ڈائننگ ہالز، میوزک کنسرٹس اور ڈانسنگ کی فیسلٹیز بھی مہیا کی گئی تھیں۔ لیکن ٹائٹینک پر تھرڈ کلاس کیبنز بھی تھے، جو زیادہ تر یورپ سے امریکہ مائیگریٹ کرنے والے غریب لوگوں کے تھے۔ یہ لوگ امریکہ میں اپنی قسمت آزمانے جا رہے تھے اور ٹائٹینک ان کے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ تھا۔ ان کیبنز کے حالات سیکنڈ کلاس اور فرسٹ کلاس سے کافی مختلف تھے، لیکن یہ لوگ بھی ٹائٹینک کے سفر کو ایک موقع سمجھ رہے تھے جو انہیں پھر کبھی نہیں ملنے والا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو ٹائٹینک اپنے سفر کے چوتھے دن میں تھا۔ ہر چیز روٹین کے مطابق تھی، لیکن اس رات کو کچھ ایسا ہوا جو دنیا کے لیے کبھی نہ بھولنے والا حادثہ بنا۔ رات 11:40 پر ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ آج ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہوا تھا، لیکن اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائٹینک کا ٹکرانا بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ جو لوگ ٹائٹینک کے اوپر ڈیکس پر تھے، انہیں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا، جبکہ اصل میں ٹائٹینک کے نیچے والے حصوں میں پانی اندر گھسنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹائٹینک کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اگر پانی 4 کمپارٹمنٹس میں رہ جاتا تو شپ ڈوبنے سے بچ جاتا، لیکن پانی 5ویں کمپارٹمنٹ تک پھیل گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب ٹائٹینک کا ڈوبنا طے ہو گیا تھا۔ شپ کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ نے فوری طور پر پیسنجرز کو لائف بوٹس میں اترنے کا حکم دیا، لیکن ٹائٹینک میں لائف بوٹس اتنی کم تھیں کہ سب پیسنجرز کو بچانا ممکن نہیں تھا۔ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو دنیا بھر کے میڈیا نے اس حادثے کو کور کیا۔ اس حادثے میں لگ بھگ 1500 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو صرف ٹائٹینک کے پیسنجرز پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اثر ڈالے گا۔ زیادہ تر لوگ جو ڈوبے وہ یا تو غریب تھرڈ کلاس پیسنجرز تھے یا پھر وہ لوگ جو لائف بوٹس میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ ٹائٹینک کا ریڈیو آپریٹر لاسٹ مومنٹ تک دنیا سے مدد مانگتا، لیکن افسوس
کہ جب تک قریب کا شپ RMS کارپیتھیا ان تک پہنچتا تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ RMS کارپیتھیا نے ٹائٹینک کے صرف 700 سروائیورز کو بچایا۔ باقی لوگ یا تو ٹھنڈے پانیوں میں ڈوب گئے یا ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مر گئے۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا نہ صرف ایک فزیکل حادثہ تھا بلکہ یہ انسانی ایروگنس اور نیچر کی قدرت کا بھی ایک سبق تھا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک یاد دلاتا ہے، ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہم کتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور پلاننگ کر لیں، نیچر اور قدرت کے آگے کبھی کبھی ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ ٹائٹینک کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک یادگار رہے گی، جہاں لوگ نہ صرف اس شپ کے لگژری کو یاد کریں گے بلکہ ان جانوں کو بھی یاد رکھیں گے جو اس اندھیری رات میں برف کے دریا میں ڈوب گئے۔